طاقت, دا پاور آف فاسٹنگ. تو آئیے میرے ساتھ نکالیے یوئیل نبی کی کتاب, اس کا 2 باب, اس کی 12ویں 13ویں 2 آیات ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. یوئیل نبی کی کتاب, اس کا 2 باب 12ویں اور 13ویں 2 آیات. مل گیا سب کو؟ لیکن خدا فرماتا ہے, کیا ہے؟ لیکن خدا فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. کیا کرو؟ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. خدا کی طرف رجوع لاؤ, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور وفا میں غنی ہے. لیکن خدا فرماتا ہے, کیا ہے؟ لیکن خدا فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. کیا کرو؟ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. خدا کی طرف رجوع لاؤ, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور وفا میں غنی ہے, اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. اس سے پہلے ہم روزے کی قوت کے بارے میں دیکھیں یا سیکھیں, میں آپ کو بتاتا چلوں روزے رکھنے کے مقاصد. روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ خدا سے حکام طلب کیے جائیں. اس کے حوالے یسایہ 58 باب کی 1-2 آیت ہے, دانیل 9 باب اس کی 1-3 آیت ہے, اور پھر خدا سے سیدھی راہ طلب کرنا روزہ رکھنے کا مقصد ہے. یہ عزرا کی کتاب 8 باب کی 21 آیت ہے, خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے. یسایہ 58 باب میں اس کی 8ویں آیت ہے, صحت کی ترقی کے لیے. یسایہ 8:11 راست بازی قائم رکھنے کے لیے, خداوند کی قربت اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, خداوند کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے, اپنی دعاؤں کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے, اور پھر خدا سے مدد مانگنے کے لیے, خدا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے, اور روزہ روحانی جنگ لڑنے کے لیے ایک کارآمد مؤثر ہتھیار ہے
جس کے وسیلہ سے ہم روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں اور جیتتے ہیں، یہ ہے روزے کے مقاصد۔ لیکن یاد رکھیے، روزے کی قوت اور طاقت دعا کے ساتھ ہے۔ روزے کی قوت اور طاقت دعا کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، گناہوں کے اقرار میں ہے، خدا کے حضور میں عاجز ہونے میں ہے، خاکسار ہونے میں ہے، اپنے گناہوں پر پچھتانے میں ہے، گریہ زاری کرنے میں ہے، ماتم کرنے میں ہے۔ اور روزہ فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، بغیر دعا کے آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، صحت کی ترقی مل سکتی ہے، لیکن روزے میں اگر آپ دعا نہیں کرتے، اگر آپ گریہ زاری نہیں کرتے، اگر آپ ماتم نہیں کرتے، اگر آپ اقرار نہیں کرتے، تو پھر شاید اس کا نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ ہوگا۔ خدا کی فیور، اس کی حمایت، اس کا رحم، اس کا فضل روزے کی قوت کو اس وقت بڑھاتا ہے جب آپ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اس واسطے یوئیل نبی کی معرفت خدا فرماتا ہے، لکھا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے پورے دل سے اور روزہ رکھ کر، اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ یہاں پر گریہ زاری ماتم کرنے سے مراد ہے اپنے گناہوں پر پچھتانا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ان کو ترک کرنا۔ انسان کی کتاب میں لکھا ہے، جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ جو ان کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ یہ ہے اس کا مطلب، گریہ زاری کرنا، ماتم کرنا اور اپنے دلوں کو چاک کرنے سے مراد ہے اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دینا، عاجز ہو جانا، خاکساری اختیار کرنا اور اس پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ یہ ہے اس کا مطلب، اپنے دلوں کو چاک کرنا، خستہ حال ہونا، شکستہ روح ہو جانا، گر جانا، اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا، یہ ہے۔ اور لکھا ہے خداوند کی طرف متوجہ ہو، خداوند کی طرف رجوع لاؤ، کیونکہ خدا رحیم و مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور وہ قہر کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یونا نبی کی کتاب میں، اس کے 3 باب میں ہمیں یہ ساری تصویر نظر آتی ہے۔ خدا نے یونا کو کہا کہ تو اس بڑے نینوا شہر کو جا منادی کر کہ نینوا 40 دنوں میں برباد ہو جائے گا، کیونکہ نینوا کے لوگوں کی شرارت، ان کی بدی، ان کے گناہ میرے حضور میں پہنچے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا اس کو برباد کرنے کا۔ تو جا کر منادی کر اور لوگوں کو بتا اور بے کر دے کہ خدا 40 دنوں میں نینوا کو برباد کرنے والا ہے۔ لیکن وہاں پر لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا 3 باب پڑھے تو آپ کو بالکل تصویر کلیئر ہوگی۔ جب نینوا کے باشندوں نے، نینوا کے لوگوں نے اس بات کو سنا، اس منادی کو سنا، تو انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے ٹاٹ کو اوڑھا، وہ خاکسار بن گئے، رات پر بیٹھ گئے۔ اور پھر جب یہ خبر ملک کے حاکموں تک پہنچی، بادشاہ تک پہنچی کہ اس طرح کی منادی ہو گئی، ہماری شرارت خدا کے حضور پہنچی ہے، ہمارا گناہ خدا کے حضور پہنچا ہے اور وہ ہم کو برباد کرنے کے لیے تل گیا، اس نے فیصلہ کر لیا میں نینوا کو برباد کر دوں گا۔
اور میں آپ کو بتاتا چلو اس کا رقبہ 7.5 کلومیٹر مربع کلومیٹر تھا، ہر طرف سے 7.5 کلومیٹر، اور 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں آباد تھے۔ اور جب بادشاہ نے سنا، اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا، وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، وزیر خزانہ بھی نیچے اتر آیا، اس نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے اس عہدے کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی زمین پر عام لوگوں کی طرح خاک سر بن گیا، زمین پر بیٹھ گئے، ڈانٹ اڑا، اپنے دلوں کو چاکیا، خستہ حال شکستہ روح ہو کر خدا کے سامنے جھک گئے، گر گڑائے، اور بادشاہ نے یہ بھی اعلان کیا جتنے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی روزہ رکھا جائے، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے، شاید خدا ہم پر رحم کرے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ خاکسار ہو کر گریہ زاری کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے خدا کے حضور عاجز ہو گئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، وہ پچھتائے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہم ان گناہوں کو ترک کر دیں گے، تو پھر خدا نے اپنے فیصلے کو بدل لیا اور نینوا برباد نہیں ہوا۔ یونا تو پہلے کہتا تھا خداوند تو رحیم و کریم ہے، تو رحیم و مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو لوگوں پر عذاب کب نازل کرتا ہے۔ اور خدا نے اس بڑے شہر کو جس میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اور بے شمار مویشی تھے، خدا نے بچا لیا۔ کیوں؟ انہوں نے خدا کی آواز کو سنا، انہوں نے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے اپنے دلوں کو چاک کیا، خستہ اور شکستہ حال بن کر خدا کے سامنے جھک گئے۔ اور پھر دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب کو دیکھیں تو دانیل نبی کہتا ہے میں نے روزہ رکھا اور خدا کی طرف رخ کیا، میں خدا کی طرف متوجہ ہوا، میں رجوع لایا، اور میں نے راکھ پر بیٹھ کر گریہ زاری کی، میں نے ماتم کیا، کئی دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا، اور کہتا ہے میں اپنے اور اپنے قوم کے گناہوں کا اقرار کرنے لگا۔ ہم نے شرارت کی، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم تیرے حکمات کے، تیرے نبیوں کے شنوانا ہوئے، ہم نافرمان رہے، اب اے خداوند ہم پر رحم کر، اپنے نام کی خاطر ہم پر رحم کر۔ اور لکھا ہے کہ جب دانیل نبی کہتا جب میں شام کی قربانی کے وقت یہ دعا کر رہا تھا تو ایک شخص جبرائیل نام خدا کا خاص فرشتہ جو پیغام رسا ہے وہ شام کی قربانی کے وقت میرے پاس آیا اور اس نے مجھے تسلی دی، حوصلہ دیا، میرے ساتھ اطمینان کی باتیں کی اور کہا اے دانیل تو بہت عزیز ہے، خدا نے تیری دعا سن لی ہے، خدا تیری قوم کو بحال کرے گا، 70 ہفتے مقرر کر دیے ہیں بدکرداری اور گناہ کو دھونے کے لیے، خدا نے مقرر کر دیا ہے وقت، اس لیے خدا نے تیری دعا سن لی، جو تو نے خاکساری خدا کے حضور میں اختیار کی، گریہ زاری کی، ماتم کیا، اپنے دل کو چاک کیا، تو خدا نے تجھ پر اور تیری قوم پر رحم کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات، آسر کی کتاب اس کے 30ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر ایکسپیرینس بادشاہ کے دور میں حامان نامی شخص اس کا وزیر تھا جس نے یہودی قوم کے خلاف ایک سازش باندھی، صرف اس لیے کہ ایک شخص جو مرتگی ہے وہ اس کو سلام نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو برگزیدہ خدا کا چنیدہ شخص سمجھتا تھا اور وہ اس کی پرواہ نہ کرتا، اور اس کے سبب سے اس نے خدا بادشاہ سے ایک خط لکھوا لیا
اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر لگا کر اس نے جو پیغام رساں ہوتے ہیں بادشاہ کے ان کو بڑے خاص قسم کے گھوڑے دے کر بھیج دیا کہ 127 صوبوں میں جتنے یہودی ہیں وہ سب مار دیے جائیں. کیوں؟ وہ سلام نہیں کرتے. اب یہ حکم جاری ہو گیا کہ 127 صوبوں میں جتنے یہودی ہیں وہ مار دیے جائیں. اور لکھا ہے کہ مردگی نے ٹاٹ اوڑا، روزہ رکھا، خاک پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کیا، وہ خدا کی طرف رجوع لایا اور اس نے اقرار کرنا شروع کر دیا، اس نے دعا مانگنا شروع کر دی. اور بادشاہ کے محل میں ملکوں کو پیغام بھیج دیا گیا کہ تیری قوم برباد ہونے والی ہے، تو کچھ کر. اگر تو کچھ نہ کرے گی تو نجات کہیں اور سے بھی آئے گی، لیکن یہ خیال کر کے تو بھی سب میں ماری جائے گی. اس نے کہا بہت دیر ہوئی، 30 دن میں بادشاہ کے ہاں بلائی نہیں گئی. پھر تم ایک کام کرو، جو کوئی بادشاہ کے حضور بغیر بتائے جاتا، بغیر بلائے جاتا، وہ ہلاک کیا جاتا. لیکن وہ شخص زندہ بچتا جس کی طرف بادشاہ اپنا آسا، وہ جو سنہری آسا اس کے ہاتھ میں تھا اس کی طرف بڑھاتا، تو اس کا مطلب ہے امن ہے، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ بادشاہ اس کی فریاد سنے گا. اور اس نے کہا ایک کام کرو، میں بغیر بلائے بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اپنی قوم کے لیے درخواست کروں گی، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ تم 3 دن کا روزہ رکھو، تم میں سے نہ کوئی کھائے نہ پیے. یہ یہودیوں میں اعلان کرا دو اور ان کو بتاؤ کہ سب 3 دن کا روزہ رکھیں، کریا جاری کریں، ماتم کریں، دعا کریں، عبادت کریں، اپنے اپنے گناہوں پر پچھتائے، اقرار کریں اور خدا کو پکاریں، خدا ہم پر رحم کرے. اور جب ایسا ہی ہوا 3 دن کے بعد آسر ملکہ نے بادشاہ کی دعوت کی، بلایا. وہ بادشاہ کے حضور گئی اور اس کو دعوت دی اور پھر بادشاہ کے سامنے درخواست رکھی. تو بادشاہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور یہودی قوم کی زندگی بچ گئی. کس واسطے؟ جب ان کے خلاف سازش ہوئی جو کہ بلا وجہ کی، لیکن خدا نے ان پر رحم کیا. تب جب انہوں نے روزہ رکھ کر اپنے دلوں کو چاک کیا، خستہ حال، شکستہ حال ہو کر خدا کی طرف رجوع لائے. اور پھر چوتھی بات، نہمیہ کی کتاب اس کے پہلے باب کو ہم پڑھیں تو نہمیہ ارتخشا بادشاہ کے دور میں اس کا ساتھی تھا اور کہا میرے بھائیوں میں سے کسی نے مجھے آ کر کہا یروشلم کی حالت بڑی بری ہے، فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، شہر برباد ہے، وہاں کی حالت بڑی خستہ ہے. کہتا میں بیٹھ کر رونے لگا، میں نے ماتم کیا، میں نے روزے رکھے. اور میں اس کو جب اسٹڈی کر رہا تھا تو وہاں پر لکھا، میں نے پڑھا کہ وہ 4 مہینے تک روزے رکھتا رہا، دعا کرتا رہا، ماتم کرتا رہا اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے جو کبھی ایک سلطنت کے روپ میں حکمرانی کرنے والا شہر اور ملک تھا، اب اس کی حالت خستہ ہے. اور کہتا ہے جب میں ماتم کرتا رہا، کریا جاری کرتا رہا، دعا کرتا رہا، روزے رکھ کر خدا کی طرف میں نے رجوع کیا، اپنا رخ کیا، تو میں نے بادشاہ سے درخواست کی اور بادشاہ نے مجھے
دیکھا اور کہا نہمیہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ حالانکہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے حضور میں چہرہ اداس نہیں ہونا چاہیے، اس کی سزائے موت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ دعا اور روزے میں تھا، خدا کی طرف متوجہ ہوا، خدا کی طرف اس نے رجوع کیا، اور خدا کی فیور، خدا کی حمایت، خدا کی مدد اس کے ساتھ ہی، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے باپ دادا کی قبروں کا گھر، شہر، ملک برباد ہے، خستہ حالت، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو؟ اور کہتا میں نے اسی وقت دعا کی، جب میں بات کر رہا تھا اندر دعا کر رہا تھا، اور خدا نے میری مدد کی اور مجھے چھٹی مل گئی، اور 12 سال تک وہ یروشلم کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا، بحال کرنے میں اس فصیل کو جو شہر کے باہر تھی ان کی محافظت کے لیے، وہ 52 دنوں میں تیار ہوئی، لیکن 12 سال تک وہ شہر کو تعمیر کرتا رہا، بحالی کے لیے اقدامات کرتا رہا، اور کیونکہ لکھا ہے اب پورے دل سے اور روزہ رکھ کر کھیلیا جاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں اپنے دلوں کو جمع کرو۔ یہ یوئیل نبی کی معرفت خدا کلام کر رہا ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ رحیم اور مہربان ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، کیونکہ خدا کی خواہش نہیں ہے کہ وہ عذاب نازل کرے، بلکہ خدا کی خواہش یہ ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ خدا کے گھر میں سلامتی سے رہے۔ یہ خدا کی خواہش ہے، خدا بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم اسی باب کی دوسرے باب کی 15ویں آیت کو پڑھے تو لکھا ہے صہیون میں نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹھری سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے آرام والے گھر سے نکل آئے، قائم یعنی خدا کے خادم، خدمت خدا لوگ بھی کھیلی آزاری کریں اور کہیں خدا ہم پر رحم کریں، کیونکہ حالات بہت ہوئے۔ یہ لوگوں کے گناہوں سے کے بارے میں خدا نبی کی معرفت اپنی قوم کو انتباہ کر رہا ہے۔ تمہارے گناہ اس قدر ہے، تمہاری شرارت اس طرح کی ہے، تمہاری بڑی میرے حضور پہنچی ہے، میں نے دیکھا تم زندہ خدا کو چھوڑ کر اور بتوں کی پرستش کرنے لگے ہو، اس لیے تمہارا گناہ، تمہاری شرارت مجھ تک پہنچی۔ اب مقدس محفل فراہم کرو، روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، لوگوں کو جمع کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں کو، شیرخوار بچوں کو جو ابھی ماں کی گود میں، ان کو بھی جمع کرو، خداوند کو، خدمت گزار لوگوں کو بھی جمع کرو، اور کھیلیا جاری کرو اور ماتم کرو، اپنے اپنے گناہوں پر پچھتاؤ، اقرار کرو۔ اور اگر ہم اسی کتاب کے پہلے باب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، 14ویں آیت میں مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو، کیونکہ خدا نے فیصلہ کر دیا کہ وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے ملک کو برباد کر دے گا۔ اس لیے
मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, शीरखार बच्चों को, तमाम मस्जिदों को। और हमने नैनवा के बारे में ये सीखा है कि वहां के लोगों ने, यानी तमाम मस्जिदों में बाशऊर बादशाह, वजीर, बड़े बड़े लीडर, बच्चे सब जमा हो गए। यहाँ तक कि जानवरों को भी रोजा रखाया गया ताकि खुदा का रहम हम पर जारी हो। और यहाँ पर अगर हम पहली आयत को देखें, पहले बाप की योएल की किताब, तो लिखा है पूरा सुनो और इस बात का चर्चा करो, तस्करा करो अपनी औलाद से और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और फिर वो अपनी नस्ल से तस्करा करो, उनको बताओ। और फिर आगे लिखा है, ऐ मतवालो जो नशे में चूर हो, जो गुनाह में चूर हो, जो उसमें धंसे हुए हो, अपने अपने कामों में धंसे हुए हो, अपने कामों के नशे में हो, तुम जरा होश में आओ और एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, बुजुर्गों को, बच्चों को, शीरकारों को बुलाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुनाह खुदा के हजूर पहुंचा और एक बड़ी कौम निकली है तुमको बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। ये फैसला हो चुका है, इसलिए इससे पहले कि वो बर्बादी के लिए आए, तुम अपने आप को मुकद्दस कर दो, पाक कर लो, मुकद्दस महफिल फराहम कर लो, रोजा रखो, गिरियाजारी करो, अपने कपड़ों को नहीं अपने दिलों को चाक करो। और ये जो इशारा है ये गालिबन बाबलियों का यरूशलेम की बर्बादी के मुतालिक है। 3 हिस्सों में बाबलियों ने यरूशलेम को बर्बाद किया, 605 कबल अज़ मसीह में, 597 कबल अज़ मसीह और 586 कबल अज़ मसीह में। ये 3 अदवार में उन्होंने यरूशलेम को बर्बाद किया। उसकी तरफ इशारा है, वो टिड्डियों की तरह है और उनकी शक्लें शेरों की तरह है और वो दौड़ती हैं, वो टिड्डियां शेरनी की तरह शिकार करने वाली है। पूरी तस्वीर आपको इस बाब में मिल जाएगी। वो क्या करेगी? वो तुम्हारे पाकिस्तानों को उजाड़ देगी। पाकिस्तान होते बाग, अंगूरों के बाग, फ्रूट के, फलों के बाग। वो अंजीर के दरख्तों को भी तोड़ डालेंगे, वो उनको छील कर बर्बाद कर देंगे, वो अनार और सेब के दरख्तों को भी, वो पाकिस्तान को ताके खुश्क हो जाएगी, गेहूं की फसल, गन्नम की फसल भी बर्बाद हो जाएगी, भरे हुए खेत बर्बाद हो जाएंगे और रोजी तुम्हारी आंखों के सामने जाती रहेगी। तुम कुछ ना कर सकोगे। इससे पहले तबाही आए, बर्बादी आए, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, रोजा रखो, गिरियाजारी करो, मातम करो, अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। शायद खुदा तुम पर रहम करे। खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है और वो अज़ाब नाज़िल करने से पाक रहता है। आज मेरे अज़ीज़ों, मेरी और आपकी और हमारे मुल्क की हालत भी यही है। ये जो टिड्डियां बताई गई ये आफतें हैं, बीमारी की आफतें, ये कोरोना गुजरा उसकी आफतें, ये सैलाब आए ये कुदरती आफतें हैं। और हम खबरों में सुनते हैं इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, लोगों का रोजगार जाता रहा, मसाइल बढ़ गए हैं, महंगाई हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है। ये सारे मसाइल हमारे लिए। अब खुदा कलीसिया को कहता है, खानदानों को कहता है, शहरों को, मुल्क को कहता है, उसके बुजुर्गों को कहता है, ऐ बूढ़ो सुनो,
تم نے میرے احکامات اپنی نسلوں کو ٹرانسفر نہیں کیے، اگر کیے ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، آج یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ کرونا، یہ وبائیں، یہ سیلاب ہم پر نہ آتے۔ یہ سب کچھ انسان کے گناہوں کا سبب ہے، اور گناہ بزرگوں کو، متوالوں کو، سربراہوں کو، لیڈروں کو یہ پیغام دے رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، شیر خوار بچوں کو، نوجوانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی وقت ہے، اس سے پہلے مکمل تباہی ہو خاندانوں کی، اس سے پہلے مکمل تباہی ہو کلیسیا کی، اس سے پہلے مکمل تباہی ہو قوم کی، شہر کی۔ اپنے آپ کو بدلو، مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرو، ماتم کرو، اور سب کہیں کہ خداوند ہم پر رحم کر۔ خادم بھی نکل آئے، خدمت گزار لوگ بھی نکل آئے اور دعا کرنا شروع کر دیں۔ اور پچھلے 2 جمعوں سے، بلکہ 2 ہفتوں سے، جمعے کا دن اس کلیسیا میں روزے کا مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ بچے پچھلے جمعے کو آئے، یہ جو پرسوں گزرا، اس سے پہلے ایک اچھی گیدرنگ تھی، لیکن ہم اپنے کاموں میں متوالے ہیں، ہم نشے میں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، گریہ زاری نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے حالات برے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج اقرار کا دن ہے، آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور جتنے لوگ یہ آواز سنیں وہ کھڑے ہوں، وہ اقرار کرنا شروع کرتے ہیں۔ روزے کی اصل قوت، روزے کی اصل طاقت دعا کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، بندگی کے ساتھ ہے، خدا کے سامنے گرنے میں ہے، عاجز ہونے میں ہے، خاکسار ہونے میں ہے، اس کی طرف رجوع لانے میں ہے۔ اور ایمان کی کتاب میں لکھا توبہ کرو اور میری طرف رجوع لاؤ، تاکہ تمہارے لیے تازگی کے دن آئے، خوشی شادمانی کے دن آئے، تسلی اطمینان کے دن آئے، بحالی کے دن آئے، آزادی کے دن آئے۔ آئیے آج اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اپنے دلوں کو چاک کر لیں، سب اٹھا لیں، اپنے گناہوں کا، اپنے بال بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے والدین کے، اپنی کلیسیا کے، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے لوگوں کا اقرار کریں۔ یہ ذمہ داری کلیسیا پر عائد ہے۔ آئیے گریہ زاری کریں، ماتم کریں، اقرار کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی طرف رجوع لائیں، اس کی طرف روح کریں، اس کی طرف